بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت الیاس علیہ السلام یہ حضرت حزقیل علیہ السلام کے خلیفہ اور جانشین ہے۔ بیشتر مورخین کا اس پر اتفاق ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام کی نسل سے ہیں، اور ان کا نسب نامہ یہ ہے کہ الیاس بن یاسین بن فخاس بن ایزارین بن ہارون۔ حضرت الیاس کی بعثت کے متعلق مفسرین اور مورخین کا اتفاق ہے کہ وہ شام کے باشندوں کی ہدایت کے لیے بھیجے گئے، اور بعلا بقا کا مشہور شہر ان کی رسالت و ہدایت کا مرکز تھا۔ ان دنوں بعلا بقا شہر پر ارحب نامی بادشاہ کی حکومت تھی، جو ساری قوم کو بت پرستی پر مجبور کیے ہوئے تھا، اور ان لوگوں کا سب سے بڑا بت بعل تھا، جو سونے کا بنا ہوا تھا اور 20 گز لمبا، اور اس کے 4 چہرے بنے ہوئے تھے، اور 400 خادم اس بت کی خدمت کے لیے رکھے گئے تھے، جن کو ساری قوم بیٹوں کی طرح مانتی تھی، اور اس بت میں سے شیطان کی آواز آتی تھی۔ حضرت الیاس لوگوں کو توحید اور خدا پرستی کی دعوت دینے لگے، مگر قوم ان پر ایمان نہیں لائی، بلکہ شہر کا بادشاہ ارحب ان کا دشمن بن گیا، اور اس نے حضرت الیاس علیہ السلام کو قتل کر دینے کا ارادہ کر لیا۔ چنانچہ آپ شہر سے ہجرت فرما کر پہاڑ کی چوٹیوں اور غاروں میں روح پوش ہو گئے، اور پورے 7 برس تک خوف و ہراس کے اس عالم میں رہے کہ جنگلی گھاس اور جنگل کے پھولوں اور پھلوں پر زندگی بسر فرماتے رہے۔ بادشاہ نے آپ کی گرفتاری کے لیے بہت سے جاسوس مقرر کر دیے تھے۔ آپ نے مشکلات سے تنگ آ کر یہ دعا مانگی، الہی مجھے ان ظالموں سے نجات اور راحت عطا فرما۔ تو آپ پر وحی آئی کہ تم فلاں دن فلاں جگہ پر جاؤ، اور وہاں جو سواری ملے بلا خوف اس پر سوار ہو جاؤ۔ چنانچہ ایک دن اس مقام پر آپ پہنچے تو ایک سرخ رنگ کا گھوڑا کھڑا تھا۔ آپ اس پر سوار ہو گئے اور گھوڑا چل پڑا۔ تو آپ کے چچا زاد بھائی حضرت عیسی علیہ السلام آپ کو پکارا اور عرض کیا کہ اب میں کیا کروں؟ تو آپ نے اپنا کمبل ان پر ڈال دیا۔ یہ نشانی تھی کہ میں تم کو بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے اپنا خلیفہ بنا دیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو لوگوں کی نظروں سے اوجھل فرما دیا، اور آپ کو کھانے اور پینے سے بے نیاز کر دیا، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی جماعت میں شامل فرما لیا، اور حضرت عیسی نہایت عزم و ہمت کے ساتھ لوگوں کی ہدایت کے لیے نکل پڑے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ہر قدم قدم پر ان کی مدد فرمائی۔ بنی اسرائیل آپ پر ایمان لائے، اور آپ کی وفات تک آپ کے ایمان پر قائم رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام پہاڑوں اور حیوانوں کو آپ کے لیے مسخر فرما دیا، اور آپ کو 70 انبیاء کی طاقت بخشی، اور غضب و جلال اور قوت و طاقت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہم پلہ بنا دیا۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت الیاس اور حضرت خضر ہر سال کے روزے بیت المقدس میں ادا کرتے ہیں، اور ہر سال حج کے لیے مکہ مکرمہ جایا کرتے ہیں، اور سال کے باقی دنوں میں حضرت الیاس علیہ السلام تو جنگلوں اور میدانوں میں گشت فرماتے رہتے ہیں، اور حضرت خضر علیہ السلام دریا اور سمندر کی سیر فرماتے ہیں۔ یہ دونوں حضرات آخری زمانے میں وفات پائیں گے، جب قرآن مجید کو اٹھا لیا جائے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک حدیث مرفوع ہے کہ ہم لوگ ایک جہاد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، تو راستے میں ایک آواز آئی، یا اللہ تو مجھ کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں بنا دے، جو امت مرحومہ اور مستجاب الدعوات ہے۔ تو حضور نے فرمایا، اے انس تم اس آواز کا پتہ لگاؤ۔ تو میں پہاڑ میں داخل ہوا تو اچانک یہ نظر آیا کہ ایک آدمی نہایت سفید کپڑوں میں ملبوس داڑھی والا نظر آیا۔ اس نے مجھے دیکھا تو پوچھا کہ تم رسول اللہ کے صحابی ہو؟ میں نے عرض کیا جی ہاں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ تم جا کر حضور سے میرا سلام عرض کرو، اور یہ کہہ دو کہ آپ کے بھائی الیاس آپ سے ملاقات کا ارادہ رکھتے ہیں۔ تو آپ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس کو ساتھ لے کر روانہ ہوئے۔
آپ ان کے قریب پہنچ گئے تو حضرت انس جو ہے وہ پیچھے ہٹ گئے۔ پھر دونوں صاحبان دیر تک گفتگو کرتے رہے اور آسمان سے ایک دسترخوان اتر پڑا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت انس کو بلایا۔ حضرت انس نے دونوں حضرات کے ساتھ مل کر کھانا کھایا۔ جب سب لوگ کھانے سے فارغ ہو گئے تو ان کے بعد آسمان سے ایک بدلی آئی اور وہ حضرت الیاس علیہ الصلوۃ والسلام کو اٹھا کر آسمان کی طرف لے گئی۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں ان کے سفید کپڑوں کی طرف ہی دیکھتا رہ گیا۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔